علیکم جی اسٹوڈنٹس، ہم نے اسٹارٹ کیا تھا قصہ غزل کی ریڈنگ کی ورڈز میننگ دیکھے لکھے۔ اب ہم کرتے ہیں شعر کی تشریح۔ شعر نمبر 1، ہستی اپنی حباب کسی ہے، یہ نمائش سراب کسی ہے۔ اس کا سٹارٹنگ مفہوم، ہماری زندگی بلبلے کی مانند ہے، جلد مٹ جانے والی ہے اور دنیا کی رونق ایک دھوکہ ہے۔ اب کرتے ہیں تشریح۔ تشریح میں سٹارٹ پہ لکھیں گے مفہوم، اور یہی مفہوم ہر تشریح میں۔ آگرہ میں پیدا ہونے والے سرتاج شعرائے اردو میر تقی میر، جن کو خدائے سخن بھی کہا گیا ہے، غزل کے بادشاہ ہیں۔ ان کی غزل میں خلوص اور سادگی ان کی غزل کی نمایاں خوبی ہے۔ یہ غزل کا مطلع ہے، یعنی پہلا شعر ہے۔ شاعر نے اس کے مصرع اولیٰ میں انسان کی فانی زندگی کا فلسفہ بیان کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ان کی زندگی ناپائیدار ہے، کسی سانس کا کوئی بھروسہ نہیں، دنیا میں انسان کی حیثیت بلبلے سے زیادہ نہیں، جیسے سطح آب پر کوئی بلبلا ابھرتا ہے اور آن کی آن میں ختم ہو جاتا ہے۔ شاعر کہتا ہے اس دنیا کی رونق اور گہما گہمی محض دھوکہ اور فریب نظر ہے۔ ہم اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتے ہیں اور کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ شاعر نے اس شعر کے اندر یعنی زندگی کا بیان کیا ہے کہ زندگی یہ جو ہماری دنیا کے اندر ہے نا، یہ صرف ایک دھوکہ ہے۔ شعر نمبر 2، نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کسی ہے۔ مفہوم، محبوب کے ہونٹوں کی نزاکت یعنی نرم و نازک جو ہیں، کیا تعریف کریں، یوں سمجھ لیں کہ گلاب کی پنکھڑی کی طرح معلوم ہوتے ہیں۔ مفہوم وہی رہے گا۔ تشریح، شاعر اپنے حسین و جمیل محبوب کے حسن و جمال میں رطب اللسان ہے۔ اس شعر میں شاعر اپنے محبوب کے ہونٹوں کو گلاب کی پتی سے تشبیہ دیتے ہوئے کہہ رہا ہے۔ تشبیہ کہتے ہیں کسی خوبی کی وجہ سے ایک چیز کو دوسری چیز سے ملانا، کہ جس طرح گلاب کے پھول کی پتی نرم و نازک اور سرخ ہوتی ہے، اس میں نزاکت اور بانگ پن ہوتا ہے، اسی طرح میرے محبوب کے ہونٹ بھی نرم و نازک ہیں۔ شاعر اپنے محبوب کو نرم گفتار قرار دیتے ہوئے کہتا ہے کہ میرا محبوب جب بات کرتا ہے تو اس کے الفاظ میرے کانوں میں رس بولتے ہیں اور باتیں گلاب کی پتیوں جیسے معلوم ہوتی ہیں۔ سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جڑتے ہیں، یہ بات ہے تو سو ان سے بات کر کے دیکھتے ہیں۔ شعر نمبر 3، چشمے دل کھول اس عالم پر، یہاں کی اوقات خواب کسی ہے۔ مفہوم، اس دنیا میں دل کی آنکھیں کھول کر حقیقت کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ یہاں کی کیفیت ایک خواب کی طرح ہے۔ شاعر کا یہ شعر حقیقت سے تعلق رکھتا ہے۔ میر کہتے ہیں ہم اس دنیا میں آ کر خواب غفلت میں پڑ جاتے ہیں، اس دنیا میں آ کر ہم احکامات خداوندی کو بھول کر عیش و عشرت میں مگن ہو جاتے ہیں، حالانکہ ہمیں دوسروں سے عبرت حاصل کر کے اپنی آخرت کو سنوارنا چاہیے۔ یہ دنیا عارضی ٹھکانہ ہے، لیکن ہمیں اس دنیا میں گم ہو کر رہ گئے ہیں اور ہمیں اپنی ابدی زندگی اور مستقل زندگی کی بالکل